اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح طرح اردو سمجھنا چاہتے ہیں، اردو میں شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی سیکھیں، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو فارسی معلوم نہیں ہوگی، اگر آپ فارسی نہیں جانتے ہوں گے تو صحیح طرح اردو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ اردو میں بہت سارے فارسی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ جو فارسی کے ہیں آپ انہیں نہیں سمجھ پائیں گے، ان کا معنی کیا ہے نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اردو سمجھنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق 13 یعنی 13واں سبق، خبری ترکیبیں۔ یوں سمجھیں کہ جس جملے میں کسی کے بارے میں خبر دی گئی ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی تعریف ایک یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، یا پھر یوں کہیں جس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے خبر دی کہ زید کھڑا ہے، زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں خبر دی، زید کھڑا ہے۔ اگر واقعی زید کھڑا ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں، یہ بات سچی ہے۔ لیکن اگر زید واقعی کھڑا نہ ہوگا، اگر واقعی زید کھڑا نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا، آپ جھوٹے ہیں، یہ بات جھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پسرم جوان است، پسرم میرا بیٹا، میرا لڑکا، پسر یعنی لڑکا اور میم کا معنی میرا، پسرم میرا لڑکا، جوان است جوان ہے، پسرم جوان است میرا لڑکا جوان ہے۔ برادران شما عاقل اند، برادر کی جمع ہے برادران، برادران شما تمہارے بھائی، عاقل اند عقل مند ہیں، برادران شما عاقل اند تمہارے بھائی عقل مند ہیں، عاقل ہیں۔ چاقو تیز است، یہاں پہ چاقو کے بارے میں تیز ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ اگر واقعی چاقو تیز ہو تو کہہ سکتے ہیں سچی بات ہے، تیز نہ ہو تو کہیں گے کہ جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دل غمگین است، دل غمگین ہے، دل یعنی دل، غمگین یعنی غمگین، است یعنی ہے۔ دل غمگین است، دل غمگین ہے، دل غمگین است، دل غمگین ہے۔ پیرہن پاک است، پیرہن یعنی کپڑا، پاک یعنی پاک، است یعنی ہے۔ پیرہن پاک است، لباس پاک ہے، پیرہن پاک است، لباس پاک ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن اللہ کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے۔ جگر شاعر مشہور است، جگر شاعر مشہور ہے یعنی مشہور شاعر ہے، جگر ایک بہت بڑے مشہور شاعر کا نام ہے۔ جگر شاعر مشہور است، جگر شاعر مشہور ہے یعنی مشہور شاعر ہے۔ ساغر، ساغر ادیب است، ساغر ادیب ہے، ساغر ادیب است، ساغر ادیب ہے۔ راشد وکیل است، راشد وکیل ہے، راشد کے وکیل ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ راشد وکیل است، راشد وکیل ہے۔ ما بندگان خدایم، ما یعنی ہم، بندگان خدایم خدا کے بندے ہیں، ما بندگان خدایم ہم خدا کے بندے ہیں، ما بندگان خدایم ہم خدا کے بندے ہیں۔ پسرم میرا لڑکا تاجر است، تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے۔ پسرم تاجر است، میرا لڑکا تاجر ہے، بزنس مین ہے۔ پسرم تاجر است، میرا لڑکا تاجر ہے۔ خواہر من ادیب است، خواہر کہتے ہیں بہن کو، من یعنی میری، ادیب است ادیب ہے۔ خواہر من ادیب است، میری بہن ادیب ہے، خواہر من ادیب است، میری بہن ادیب ہے۔ پسران شما خوش خط اند، پسران شما تمہارے لڑکے، خوش خط اند خوش خط ہیں یعنی اچھی تحریر والے ہیں، اچھے لکھنے والے ہیں۔ پسران شما
خوش خط اند تمہارے لڑکے خوش خط ہیں. پسران شما خوش خط اند تمہارے لڑکے خوش خط ہیں. امروز یعنی آج، دلہا یعنی دل کی جمع ہے دلہا، خوش اند خوش ہیں. امروز دلہا خوش اند آج دل خوش ہیں. امروز دلہا خوش اند آج دل خوش ہیں. پیراہن سفید خوب است. پیراہن سفید یعنی سفید لباس، سفید کپڑا، خوب است اچھا ہے. پیراہن سفید خوب است سفید لباس اچھا ہے. کوہ بلند خوب است. کوہ یعنی پہاڑ، بلند یعنی بلند، خوب یعنی خوب، اچھا، است یعنی ہے. کوہ بلند خوب است اونچا پہاڑ اچھا ہے. کوہ بلند خوب است اونچا پہاڑ اچھا ہے. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہوں انہیں اپنی کاپی میں لکھیں اور اچھی طرح انہیں یاد کریں، پھر ان کو بار بار استعمال کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طرح فارسی پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن علماء کی کتابیں فارسی میں ہیں ہمیں ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.